مسئلہ تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس کو مختلف انداز سے آج یہ امت ہے، جیسے اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ ایک ایک قدم جیسے پہلے گمراہ امتیں ہیں جو انہوں نے کیا ہے یہ امت بھی کرے گی، اور آج آپ نے دیکھ لیا یہ امت ایک ایک قدم پر وہی بات وہی دلائل پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے شیطان نے دوسری امتوں کو سکھائے تھے۔ اللہ سے پناہ مانگیے شیطان کے فریب سے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا کیجیے کہ مالک ایمان سے تو نے آشنا فرمایا ہے، ایمان کے اوپر جم جانے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے اور اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو بلانے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے میں جو مشکل کٹھن راہ ہے مالک قدم ہل جاتے ہیں، اس کے اندر انبیاء تک تو بتاتا ہے رسول تھے وہ پکار اٹھے ہیں، تو مالک ہم پر وہ بات نہ ڈال جو ہماری طاقت سے باہر ہو، جو پہلو پر تو نے ڈالا تھا ان کی بات، اور مالک اگر کبھی مشکل آ جائے، بڑی سی بڑی مشکل اگر تیری مشیت میں یہ ہے تو پروردگار ہم خوف کھاتے ہیں، لیکن تجھ سے یہ دعا ہے کہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، تو مالک اگر یہ آزمائش تیری مشیت ہو تو مالک تو مالک ہے، ہمارے قدموں کو جما دینا اور کفار کے مقابلے میں ہم کو فتح ہو اور وہ ہم کو مغلوب نہ کر سکے۔ یہ آخری دعا یہ اللہ نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، مالک ہم خطا کار ہیں، ایمان کا دعویٰ تو ہے، اللہ کی توفیق سے ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن اس کے بعد قدم پھسل جاتا ہے، بے راہ ہو جاتے ہیں، تو مالک ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کتاب سے ان کو، اور ہم پر وہ بات نہ ڈال جس نے پہلے بات ڈالا تھا، اور پروردگار اپنی راہ پر جمائے رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس دور کے اندر یہ دعوت اٹھی، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، طاغوت کی نشاندہی کی دعوت، معاشرے کے اندر اور خاص کر ان مسلک پرستوں کے اندر، فرقہ پرستوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور ان کے جتنے مسالک تھے سب کا شرک اور کفر جو تھا، ان کے اکابرین کے بد عقیدگیوں کو بالکل واضح طور پر ثابت کر دیا گیا کہ یہ قبر پرستی کا یہ جو بازار گرم کیا ہے ان سب فرقوں نے، مسلکوں نے، اس کی بنیاد ہے یہ عقیدہ کہ یہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور قبر پرستی کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ ثابت کیا، پہلے جسم ثابت کیا اس جھوٹی روایت کے ذریعے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھایا، پھر سننے والا، دیکھنے والا اور پہچاننے والا سب نے اس کو مانا ہے، احمد بن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی اور نیچے سارے امام نووی تک، یہ سارے اسی عقیدے کے پرچارک رہے ہیں، اور آج سب مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے سعودی ہوں، سارے ان کا سب کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس انداز سے یہ خالص دعوت اٹھی ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے اس کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر، اس کو بجھنے نہ دو، اس کو آگے بڑھاؤ اللہ کے بندو، تب خیر آئے گی، اور تب پوری دنیا کے اندر بھی امن و سکون آئے گا، اور مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے پوری زمین کے اوپر، ہر جگہ ان کو ذلت اور خواری، یہودی ان کو مارتا، عیسائی ان کو مارتا، اور سکھ اور یہ دوسرے ہندو گائے کا پیشاب پینے والے یہ اس کو للکارتے ہیں، اور یہ دبے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وہ جو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تم سربلند رہو گے، ہم مومن بھی ہیں، اور سر بلندی کی بجائے اور جھکتا جا رہا ہے۔ تو یہ دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر کہ بھائیو تمہارا ایمان نہیں ہے، جس کو قرآن کا ایمان کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا ایمان ہے، جو صحابہ اکرام کا ایمان تھا، وہ ایمان تمہارا ایمان نہیں ہے، وہ ایمان تم لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ مشروط وعدہ ہے، عام وعدہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تب تمہیں سربلند کیا جائے گا، تب تمہیں عزت دی جائے گی۔ تم مومن بننے کی بجائے تم قبر پرست بن گئے ہو، گنبد پرست بن گئے ہو، پیر پرست بن گئے ہو، مسلک پرست بن گئے ہو، جمہوریت پرست بن گئے ہو، وطن پرست بن گئے ہو، قوم پرست بن گئے ہو، ہر چیز کی پرستش کرتے ہو، ہر چیز کی پوجا اور بندگی کرتے ہو سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو
تو یہ انداز ہے اللہ کے بندو، یہ بڑی زبردست دعوت ہے، میرے دل کی آواز ہے، اور گزشتہ 37 سال سے میں اسی دعوت کو اپنائے ہوئے ہوں اور اسی کی خاطر جی رہا ہوں، اسی کی خاطر انشاءاللہ مروں گا۔ یہ ایمان ہے اللہ کے بندو۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی اور آواز سن لیجئے تاکہ آپ کو پوری طرح پتہ چلے کہ یہ دعوت کیا دعوت ہے۔ فرمایا ہم نے بعض کو رب نہ بنائے، یعنی ان کی بات جیسے آج تمہارے اندر یہ بات آ گئی ہے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن میں اگر ایمان کی کوئی بات کہی ہے اور تمہارا کوئی بڑا جو تم نے جس کو بڑا بنا لیا ہے وہ اس کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات مانتے ہو، اس کو گویا تم نے رب بنایا ہے۔ جیسے علی ابن حاتم طائی کی حدیث میں ہے، جب انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کچھ شک ان کو پیدا ہوا کہ یہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اہل کتاب یہ ہے، یہ ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تم اپنی کتابوں کے کسی حکم کو اپنے سامنے پاؤ اور پھر تمہارا کوئی بڑا ہے اس کے خلاف فتویٰ دے تم اس کا فتویٰ نہیں مانتے تھے، کتاب کو رد کرتے تھے۔ فرمایا یہ بات تو ہے، فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے اپنے پیروں اور مولویوں کو۔ تو یہی ان سے کہنا ہے کہ بھائی بدقسمتی سے ہم بھی نادانی میں پڑے ہوئے تھے، ہم کوئی فخر کے لحاظ سے نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں کہ جو امت والوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان کی بات ان کے فیصلے کو وہ مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔